guys, welcome back to my channel. So today's vlog is somehow interesting اور کچھ میں نے آپ لوگوں سے آج باتیں کرنی ہے اور ان باتوں میں میرا جو آج ٹاپک ہے اسپیشلی وہ ہے رجب بٹ جو ایک فیملی بلاگر ہیں اور ابھی کچھ عرصے سے ان کے پیچھے کچھ ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ بار 2 دفعہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ان الزامات کی کیا وجہ ہے وی ڈونٹ نو۔ ان الزامات کی یہی وجہ ہے جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ولاگنگ کرتے ہیں، ان کو ویوز آتے ہیں، وہ پیسہ کماتے ہیں۔ آج کل ہر بندہ یوٹیوب سے پیسہ کماتا ہے، کوئی کسی اور کے پیچھے کیوں نہیں لگتا۔ اتنے چینلز ہیں ماشاء اللہ سے، سسٹرولوجی ہے، زرکنین بلاگز ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن کی ملینز میں ہیں سبسکرائبر۔ ایک رجب بٹ ہی کیوں ہمیشہ رجب بٹ ہی کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ ان کے ولاگز دیکھتے ہیں، ان کے ہمارے چہروں پہ خوشی آتی ہے ان کے ولاگز دیکھ کے۔ اگر ہم لوگ ٹینس ہوتے ہیں نا تو اور ہم 7:07 کے ولاگ کا ویٹ کرتے ہیں، سارے کام چھوڑ دیں گے لیکن ہم 7:60 کے ولاگ کا انتظار کریں گے۔ یہ لوگ ولاگ آپ لوگ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں لوگ کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے انہوں نے پرفیوم لانچ کیا 295 اس کا نام رکھا پرفیوم کا۔ انہوں نے ولاگ میں ایک بے دہانی میں ایک ورڈ بول دیا، اس کو پکڑ کے ان پہ کیس ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں انصاف نہیں ہے۔ کیوں کوئی نہیں اس بات پہ دھیان رکھ رہا کہ ایک بے گناہ انسان ہے، ایک بے گناہ شخص ہے، اس کے اوپر لگے جا رہے الزام، لیکن کوئی اس چیز کو نہیں کر رہا اور اس پہ کیس پرچے پہ پرچے ہو رہے ہیں۔ وہ پھر بچتا ہے، ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا کیس اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، تیسرا کیس ختم ہوتا ہے چوتھا کیس اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ او بھائی، یہ پاکستان میں کیوں نہیں کچھ کیا جاتا؟ مطلب یہ صرف ایک انسان کے ساتھ نہیں ہے، یہ کئی سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس طرح۔ عمران خان جو پی ٹی آئی کے بندے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا کیس شروع ہو جاتا ہے ان پہ کیس۔ مطلب جس کے پیچھے لوگ یہ عوام جو لگ جاتی ہے نا پھر اس کو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ابھی ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے، اگر اس فائرنگ کے دوران کوئی بھی خدا نہ خواستہ مطلب کوئی بندہ ہی اگر باہر کھڑا ہوتا یا ان کے فیملی میں سے کوئی اس ٹائم پہ اس ایریا پہ موجود ہوتا تو ان کو وہ گولیاں لگتی نا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے ملک میں اس کو بہت ایک معمولی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ بار ایک ہی بندہ کیوں کرٹیسائز ہوتا ہے؟ کیوں؟ رجب بٹ نے کیا کیا ہے؟ وہ پیسہ کماتا ہے، وہ حلال کا کھاتا ہے، وہ کسی کے باپ کا لے کے نہیں کھاتا۔ میں ٹک ٹاک پہ دیکھتی ہوں، میں ہر جگہ دیکھتی ہوں، بھائی وہ اپنا چینل چلاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ محنت کر کے یہاں تک آیا ہے۔ اس نے اپنی گاڑیاں لی، گھر لیا، محنت کی ہے اس نے۔ ہر بندے کی ایک سٹرگل سٹوری ہوتی ہے، اس نے سٹرگل کیا ہے۔ ہم نے جو لوگ ان کے ساتھ جو پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ اس بندے نے بھائی سٹرگل کیا ہے، اس بندے نے سٹرگل کر کے کیا ہے سب کچھ۔ ایک جو یوٹیوب پہ آنا نا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ولاگ ڈالو اور آپ کے مطلب وہ وائرل ہو جائیں۔ اس پہ محنت چاہیے ہوتی ہے، آپ کو دن رات کی محنت ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے دکھانا ایک آسان کام نہیں ہے، روز کا ایک کنٹینٹ نکالنا ایک آسان کام نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک ہی بندے کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ خدا را لوگوں کی جان چھوڑ دیں اور اپنے اوپر توجہ کریں، ایک ہی بندے کو مت پکڑ لیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے اس کی جو فیملی ہے، آپ فیملی چھوڑ دیں بھائی، آپ ان کی جو ماں ہے وہ کس طرح تڑپ کے رو رہی تھی۔ اور میں ابھی اس ٹائم پہ ویوز کے لیے نہیں سب کچھ کر رہی، میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ان کی جو ماں کی جو آنکھوں میں جو آنسو آئے ہیں نا وہ دل ہلا دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی ماں کے دل میں کیا ہوگا کہ بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے لیکن سکون کی زندگی نہیں ہے۔ پیسہ ہونا یا نہ ہونا چیز نہیں ہوتی، ایک سکون چاہیے ہوتا ہے، ایک مطلب پیسفل لائف چاہیے۔ ان کی ماں، بزرگ ماں باپ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ رجب بٹ پہ کوئی بات ہو جائے، کس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ لوگ جو ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، بھائی یہ یوٹیوب چھوڑ دے، یوٹیوب چھوڑے گا تم لوگوں کو کیا ملے گا؟ وہ یوٹیوب اگر چھوڑ دے تم لوگوں کو کیا ملے گا؟ پیسے ملیں گے۔ جب تک اللہ ہے نا تب تک کوئی انسان کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، اگر کرے گا بھی نا تو اس دنیا میں بھگت کے جائے گا۔ کیس مطلب
کس بنیاد پہ کیس کیے جاتے ہیں. کبھی خدا پتہ نہیں کیا کیا گائے جاتے ہیں گندے الزامات. وہ جو عائشہ جٹ آئی تھیں, ابھی جو نیو انہوں نے ویوز کا ایک نیا نکالا تھا, انہوں نے اس کو سلمان کو چھوڑ کے رجب کو پکڑ لیا ہے. اس نے میرے موبائل ریسیٹ کر دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. بھائی ریسیٹ کیا ہوگا, لیکن اتنے گندے الزامات لگائے گئے ہیں جن کو سن کے کانوں سے دھوئیں نکل آتے ہیں. یار اس معاشرے میں نا, مطلب اگر بندے کے پاس پیسہ ہو تو کہا جاتا ہے جی اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے حرام کی کمائی لی ہے. حرام اور حلال تم لوگ نہیں جانتے کیا ہے. حرام اور حلال اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. ہم بغیر دیکھے بغیر جانے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ حرام کماتا ہے, یہ حلال کماتا ہے. جب تک آپ لوگ دیکھ نہ لیں, اپنے کانوں سے دیکھیں نہ, تب تک آپ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بار بار ایک ہی بندہ کیوں کرٹیسائز ہو رہا ہے. اس کی جان کیوں نہیں چھوٹ رہی؟ وہ اپنے گھر نہیں جا کے سو سکتا, اپنے مطلب گھر سے دور رہتا ہے. 2 گھنٹے جو بندہ اپنے گھر میں گزارے, اس کی زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اپنا گھر جس میں اس نے اتنے پیسے لگائے ہوں, اس نے اپنی چاہتوں سے وہ گھر بنایا ہو, اور جو اس کی ماں, اس کا جو باپ جو اس کو صرف 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے لیے دیکھیں, ان پہ کیا گزرتی ہے. اور جب اس کی ماں اور جب اس کے باپ یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار میرے بیٹے کو باہر جانا پڑتا ہے, کبھی اس کو جان کو خطرہ ہوتا ہے. جان کو خطرہ ہونا ایک معمولی بات نہیں ہے. ان ماں باپ سے آپ جا کے پوچھیں جس ماں نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا ہوتا ہے, اس کو چاہتوں سے بڑا کیا ہوتا ہے, اس کو پالا ہوتا ہے, اور اینڈ ٹائم پہ جب اس کو جب یہ رزلٹ ملے نا کہ اس کے بیٹے پہ FIRs ہوئی ہوئی ہیں, اس کے بیٹے پہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اس ماں پہ کیا گزرتی ہے. اور اگر میرے ولاگ کوئی اگر مدر دیکھ رہی ہے نا, تو اس کو پتہ ہوگا اچھی طریقے سے کہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. رجب فیملی, اس چینل کا نام ہے رجب فیملی. ایسے ہی نہیں بن جاتے چینلز, ایسے ہی نہیں ویوز آتے. 4 ملین 5 ملین آئی تھنک سو 15 ملین تک بھی کیا پتہ گئے ہوں. ہمیں اس طرح ویوز نہیں ملتے. ویوز ملتے ہیں اگر انسان مطلب ایک اچھا کنٹینٹ ہو. کنٹینٹ بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے. وہ حرام کا پیسہ نہیں ہے, وہ حلال کا پیسہ کھا رہا ہے. اور پلیز یہ کنسیپٹ ختم کر دیں کہ وہ جی حرام کا پیسہ ہے. حرام کا پیسہ نہیں ہے بیٹا, حلال کا پیسہ ہے. اور ابھی آپ لوگ سب کہہ رہے ہوں گے سب کچھ میں کس کو سنا رہی ہوں. میں جن کو سنا رہی ہوں نا, میں نے ابھی ٹک ٹاک پہ بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں. ابھی وہ وائرل نہیں ہوئی, لیکن ابھی میرے سامنے اسکرولنگ کرتے ہوئے 1-2 ویڈیوز آ چکی ہیں ایسی. ان لوگوں کو سنا رہی ہوں. اگر میرا بلاگ ان تک پہنچ گیا تو یہ اچھی بات ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کو نا سزا ملنی چاہیے. مطلب جو قصوروار نہیں ہوتے ان کو سزا ملتا ہے, ہمارا ملک دیتا ہے, لیکن جو قصوروار ہوتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. کہیں کیسز ایسے ہیں, بہت سے کیسز ایسے ہوئے ہیں. تو خدا را لوگوں کی جان چھوڑ دیں اور اپنے اوپر دھیان دیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ایمان کو ٹائم نہیں دیتا. ایمان کو ٹائم دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ ہمیں نہیں پتہ. مطلب اس نے اپنے منہ سے بولا ایمان نے کہ مجھے وہ ٹائم نہیں دیتا. اس کی طبیعت بھی کوئی خراب سی ہوئی ہوئی ہے, یا ہمیں نہیں پتہ کہ طبیعت کیوں اس کی خراب ہے. بس یہ کہا جاتا ہے اس پہ ظلم کرتا ہے, اس پہ تشدد کرتا ہے. تشدد کیا کرتا ہے وہ اس پہ؟ کیا وہ میڈیا کے سامنے آ کے اس نے بولا تشدد کرتا ہے ہم پہ؟ اگر کوئی لڑکیوں کو کوئی تشدد کرتا ہو تو ابھی تک وہ چھوڑ نہ چکی ہوتی اسے. عجیب کیا رومرز پھیلائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے. رجب بٹ ایسا ہے, ویسا ہے, یہ ہے, وہ ہے. تم لوگ اس سے گھر پہ رہتے ہو, تم لوگ اس کی پرسنل لائف کو جانتے ہو. اور پلیز اس لوگوں کی جان چھوڑ دیں. وہ اپنی بیوی کو ٹائم کیسے دے رہے, تو تم لوگوں کی جان نہیں چھوڑتے. کبھی کیس ہوتے ہیں, کبھی اس پہ کبھی کورٹ جاتا ہے, اور پھر اینڈ ٹائم پہ اس کو تھریٹ جب ملتی ہے تب وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. بھاگ نہیں جاتا بیسکلی. جب میں اپنے آپ کو یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہیے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے تم سب لوگوں کی وجہ سے. او بھائی رجب فیملی بنو نا, کیوں بنتے ہو اینٹی رجب فیملی؟ آپ لوگ جان چھوڑ دیں رجب کی, اور اپنے اوپر دھیان دیں, اپنے گھروں پر دھیان دیں. کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک ہی انسان کے؟ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے دیٹ کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور پھر لوگوں کو دیکھنا چاہیے آگے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.